رمضان المبارک کا مہینہ عبادات اور اللہ سے سب کچھ مانگنے کا مہینہ ہے۔ جو مسلمان اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے مالا مال ہو کر فیض روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں درود پاک بکثرت پڑھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکے۔ صالحین و علماء حضرات کا اس بارے میں کہنا ہے کہ جو مسلمان دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شائق ہو، اسے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ درود پاک اس مقصد میں کامیابی کی نوید بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح و علی جسدہ فی الاسجاد و علی قبرہ فی القبور۔ جو مسلمان باوضو ہو کر طاق عدد کے ساتھ پورے احترام سے پڑھتے ہیں، انہیں خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب اہل السادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورہ اخلاص اور سلام پھیرنے کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعہ نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ وسلم۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت مواب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت و عام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ تو رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری کو فرمایا: بوصیری، یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا نے اپنا دست مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بوصیری نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بردہ عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شخص ابو الرجاء رحمۃ اللہ علیہ ملے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی تو سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا: جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، جن میں کچھ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جمعرات اور جمعہ کے دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں اور جواب میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس سے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ حاضرین گرامی، میرے مضمون کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ چلیں آج ہی سے عہد کر لیتے ہیں کہ دن رات درود شریف کا ورد کرتے ہیں، چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرتے ہیں، اور درود پاک کو اپنا ایک مقصد بنا لیجئے، زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ رمضان المبارک کے دنوں میں درود پاک کی کثرت کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی بھی دل کی حسرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔